قابل احترام مکرم و محترم ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا ایک پروگرام جسے پیس ٹی وی دنیا بھر کے اہل اسلام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اس کا ایک نیا ایپیسوڈ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ ذکر ہے بنی اسرائیل کا، خصوصاً اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر بنی اسرائیل کے سامنے بھی یعنی یہود کے سامنے بھی آپ اسلام کا پیغام پیش کر رہے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ ان کی بغاوت، شرارت اور خباثت کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی قوم پرستی تھی۔ کسی اور قوم کے پاس، کسی اور لوگوں کے پاس اللہ کا کلام آ جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہی باتیں، وہی اللہ کی عبادت، وہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، وہی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، وہی نماز، وہی زکوٰۃ، وہی باتیں تھیں، لیکن کسی اور قوم کے نبی کے پاس آ گئی ہے، ہمارے پاس سے نبوت واپس لی جا رہی ہے، نہیں مانیں گے ہم اس کو۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر رہے تھے؟ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کر دیا؟ تمہارے ایک بادشاہ نے ایک فاحشہ قسم کی عورت کے ڈانس سے متاثر ہو کر اس کی درخواست پر یحییٰ علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت رسول اور پیغمبر کا سر قلم کروا دیا۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ 40 شب و روز کے وعدے پر موسیٰ علیہ السلام شریعت لینے کے لیے، تورات کے احکام عشرہ 10 کمانڈمنٹس لینے کے لیے گئے تھے، اور اتنے دنوں میں تم نے بچڑا پرستی اور بت پرستی شروع کر دی۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ سن لیا مانیں گے نہیں، ہم نے سن تو لیا۔ ہمیں کیا کہا گیا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ سن تو لیا لیکن پریکٹیکلی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا، وہی بت پرستی، وہی پرانے معبودان باطل۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ایمان اور ایسی مشرکانہ حرکات، ایمان اور ایسی بدعات، ایمان اور ایسے کافرانہ طور طریقے، ایمان اور بغاوتیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں اس طرح کے غلط قسم کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے؟ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ سمجھتے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو چند دن بس ایسے ہی کچھ چھوٹے موٹے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس کی موت کی۔ یہ بھی ایک بات، آدمی اگر موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا حساب ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی قرآن کی انہی باتوں کی تشریح کرتے ہوئے، نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگایت تبسم بر لب اوس۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سچے مومن کا نشان امتیاز کیا ہے؟ موت آتی ہے مسکرا کر اس کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ میں خدا سے ملوں گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ اور جو آدمی دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، جس نے گناہ کر رکھے ہیں، گناہوں کا ایک بہت بڑا بھنڈار اس کے پاس ہے، ایک پوٹلی ہے اس کے پاس، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے موت کی، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔
تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکین سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے۔ یہودیوں کی دنیا پرستی، دولت پرستی، زندگی پرستی کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ ایک ایک آدمی چاہتا ہے 1000 سال جیے۔ اور جن لوگوں کو مغربی ملکوں میں، نیو یارک وغیرہ میں ان کے معاشرے میں رہنے کا موقع ملا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک بار بتایا جو 10-12 سال وہاں پہ رہ چکے ہیں، کہ آدمی بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، 100 سال کا ہو گیا، پھر بھی چاہتا ہے کہ زندہ رہے ہو، کسی طریقے سے اس کو کچھ آلات وغیرہ کے ذریعے سے زندہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ 100 سال نہیں، 1000 سال بھی کوئی آدمی اگر جی گیا کیا فائدہ ہے؟ مرنا تو ہے، مر کے خدا کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہی فوراً حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، یہ بھی دیکھیے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی اونچے مرتبے کے فرشتے ہیں۔ ان کا ایک بہت خاص کام انبیاء کرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنا ہے۔ اسی طریقے سے اسرافیل علیہ السلام ہیں، ان کو قیامت جو برپا ہوگی اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ میکائیل علیہ السلام ہیں، پانی، ہوا، غذا، پیداوار، پروڈکشن وغیرہ یہ سب ان کے سپرد ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ، جبریل علیہ السلام کا نام لے کر، یہ کیسا فرشتہ ہے کہ عربوں کے پاس سے پیغام لے کر آ گیا اللہ تعالیٰ کا۔ کیا جبریل علیہ السلام اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے؟ کیسی نادانی تھی، کیسی بیوقوفی تھی! اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض کرے اور برا بھلا کہے۔ چنانچہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ہماری قوم کے پاس اللہ کا پیغام لانے کے بجائے یہ امی جو لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، الٹریٹس ہیں عرب کے، ان کے پاس لے کے چلے گئے۔ کیسا ان کا علم کتنا کم تھا، کیسی جہالت کا لگ شکار تھے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دشمنی، اللہ کے فرشتوں کی دشمنی معمولی بات نہیں۔ اگر یہ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے احکام ان کو پسند نہیں ہیں، تو بتا دو کہ اللہ ان کا دشمن ہے۔ اور ظاہر ہے کسی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے کہ تمہارے ان اعمال کی وجہ سے میں تمہارا دشمن ہو گیا ہوں، تو ظاہر ہے اس قوم کی کتنی بری حالت ہوگی۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کہ ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پر سے پوچھ ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ اور ان میں سے ایک گروہ نے جادو کا سہارا حاصل کیا۔ وہ کہتے تھے اپنے جادو کے لیے ایک وجہ جواز، اس کو جائز کرنے کے لیے بات بتاتے تھے، یہ تو سلیمان علیہ السلام سے جادو پھیلا ہے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام اس طرح کی غلط حرکت کرنے والے نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتا رہا ہے۔ حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ کسی کے زمانے میں کچھ لوگوں کا ایک کافرانہ حرکت کرنا، وہ لوگ ذمہ دار ہیں، سلیمان علیہ السلام اس سے ذمہ دار نہیں تھے۔ دوستو کوئی بات قابل دریافت ہو تو آپ دریافت کریں، فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کا ترجمہ جیسے تھا کہ جو کوئی اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو یہاں پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام وہ دونوں فرشتے ہی ہیں، تو ان کا نام الگ سے کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ فرشتوں کا پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منشن کر لیا ہے
تو الگ سے ان کا نام کیوں آیا؟ دو جلیل القدر فرشتوں کا خصوصاً ذکر کیا گیا. خاص طور سے یہ لوگ جبریل علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ چونکہ ہمارے بجائے دوسری جگہ اللہ کا پیغام لائے ہیں تو دو جلیل القدر فرشتوں کا ذکر کیا گیا. ڈسٹنگوش فرشتے اس لیے ان کا ذکر کیا گیا. مختصر 1 منٹ باقی رہ گیا ہے. السلام علیکم. اگر کوئی عالم یا کوئی بھی نالجبل پرسن اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہی صحیح ہے تو کیا یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے؟ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں واقعی صحیح ہے تو سمجھ سکتا ہے، اس میں کیا ہے. لیکن یعنی ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں ایک بات سمجھتا ہوں بالکل صحیح ہے تو کہہ سکتا ہے نا، اس میں کیا حرج. غلط بات پر آدمی جم جائے وہ غلط ہے، غلط بات پر جم جائے وہ غلط. ورنہ کوئی آدمی صحیح بات جانتا ہے تو وہ انسسٹ کر سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں. اب بریک کا وقت ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ گفتگو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد آپ سب کا دوبارہ استقبال ہے. بنی اسرائیل کی برائیوں، سرکشیوں اور خرمستیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ بات وہاں پر آ رہی تھی کہ اس طرح کی غلط حرکات میں یہ لوگ مبتلا تھے، اور ان میں سے ایک گروہ نے جادو کا سہارا حاصل کیا. وہ کہتے تھے اپنے جادو کے لیے ایک وجہ جواز، اس کو جائز کرنے کے لیے بات بتاتے تھے کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام سے جادو پھیلا ہے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام اس طرح کی غلط حرکت کرنے والے نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتا رہا ہے. حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا. کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. کسی کے زمانے میں کچھ لوگوں کا ایک کافرانہ حرکت کرنا، وہ لوگ ذمہ دار ہیں. سلیمان علیہ السلام اس سے ذمہ دار نہیں تھے. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی یعنی جادو کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے، دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو. پھر بھی یہ لوگ اس سے وہ چیز سیکھتے تھے. تو اللہ میاں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کا ایک گروپ ان کا مخالف رہا ہے، ان کے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے ہیں، یہاں تک کہ ان پر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا گیا. ایک گروہ جس کو مخالفت تھی اس نے ایسا کیا، حالانکہ وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات صاف کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کا جادو پھیلانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. مطلب کیا ہے؟ جادو کرنا گویا کفر کرنا ہے، جادو کرنا کفر کرنے کے برابر. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بابل میں جو عراق میں ایک شہر تھا، بہت مشہور شہر، بہت قدیم شہر ہے، وہاں پر ہاروت ماروت نام کے 2 فرشتے تھے. وہ انسانوں کی شکل میں آئے تھے اور اللہ نے آزمائش طور پہ بھیجا تھا ان کو. بھائی شیطان کو بھی اللہ میں نے بنایا ہے نا، شیطان آ کر ہمیں بہکاتا ہے. لیکن ہم کہیں گے بھائی اللہ میاں تم نے شیطان کو بنا دیا اس لیے ہم بہک گئے، یہ بات تو صحیح نہیں. تو 2 فرشتے آئے تھے کچھ خاص حالات میں، ان کے ذریعے سے جادو پھیلا تھا، لیکن وہ آزمائش کے لیے آیا تھا. جیسے ہوتا ہے کہ پولیس والا کسی کو پکڑنے کے لیے رشوت دینے کی بات اس سے کرتا ہے، عین وقت پہ ریڈ ہینڈڈ پکڑ لیتے ہیں اس کو. اسی طریقے سے بابل میں ہاروت ماروت نام کے 2 فرشتے تھے، ان کے ذریعے سے کچھ جادو پھیلا تھا، لیکن وہ پہلے وارننگ دیتے تھے کفر کا ارتکاب کرو گے پھر بھی سیکھنا ہے تو سیکھو. وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے پاس مختلف چھوٹے چھوٹے شیطان آ کر بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، اور جو شیطان کہتا ہے کہ ہم نے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دی، خوب شاباشی تم نے سب سے اچھا کام کیا. تو جادو کا ایک مقصد کسی کی بیوی کو اپنی طرف کر لینا یا شوہر بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کرنا، اس طرح کی گندی چیزیں تھیں. وہ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جادو وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا آدمی جو گرفتار ہوتا ہے، اور کبھی بھی جادو کسی اچھے کام کے لیے استعمال نہیں ہوتا، خراب کاموں کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے وغیرہ استعمال ہوتا ہے. کتنی بری متا تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کے ذریعے سے ان سارے گندے مقاصد کو حاصل کرنا، یہ گویا اپنی جانوں کو بیچ دینا ہے اور جہنم کو خرید لینا ہے. کاش انہیں معلوم ہوتا. اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم اپنی کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں
یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف زمانوں میں بھیجا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اس کو منسوخ کر دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی۔ یہ شریعت اس سے بہتر ہے، یہ شریعت اس دور کے لوگوں کے لیے زیادہ پریکٹیکیبل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے لیکن اس کے بعد میں بہتر حکم لاتا ہے۔ انبیاء کرام کے آنے میں بھی یہی مصلحت رہی۔ ایک نبی آئے تھے آج سے 4000 سال پہلے، اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کچھ باتیں تھیں، پھر ان کے 200-500 سال کے بعد حالات کچھ تبدیل ہوئے تو پرانی شریعت اور پرانی آیتیں منسوخ ہو گئیں اور نئی شریعت آئی، نئی آیتیں آئیں جو ان سے بہتر تھیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے؟ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بہت ساری باتوں پر گرفت کی، بتایا کیا کیا گڑبڑیں کی تھیں، کیسے اللہ کے احکام سے بار بار نکل جاتے تھے، کیسے انبیاء کرام کے قتل تک کے مرتکب ہوئے، کیسے جادو جیسی چیز جو سراسر نقصان دہ ہے اور کافرانہ چیز ہے، برباد کر دینے والی ہے، اور ایمان تو چلا ہی جائے گا جادو کرنے والے کا، اس طرح کی چیزوں کے پیچھے بھی وہ لوگ پڑ گئے، تعصب کا شکار رہے، برائیوں کا شکار رہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا اس لیے ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ امت مسلمہ اس طرح کی خرابیوں کا شکار نہ ہو، کیونکہ اب یہود معزول ہو چکے ہیں، اب بنی اسرائیل کی نہیں بلکہ امت مسلمہ کی قیادت اور سیادت ہے۔ دنیا بھر کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب کے پیغام کو پیش کرنا اور دنیا بھر کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور خود ایمان کا بہترین نمونہ پیش کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ ان ٹھوکروں میں نہ پڑیں جن ٹھوکروں کا شکار بنی اسرائیل ہو گئے، وہ ان گڑھوں میں نہ گریں جس میں بنی اسرائیل گر گئے، اور اس طرح کی ہر طرح کی خراب باتوں سے بچیں۔ اب آپ حضرات کے لیے اوپن سیشن ہے کہ آپ لوگ اگلے چند منٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بہت زیادہ جھٹلایا، بہت قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا، لیکن پھر بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک گروپ کی طور پہ، ایک پورا اجتماعی طور پہ ان کو عذاب نہیں دیا۔ یہ قوم ابھی بھی باقی ہے۔ اجتماعی طور پر ان پہ عذاب وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، البتہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے طور سے مٹایا نہیں، بلکہ آج بھی دنیا میں وہ دنیا کی 700 کروڑ کی آبادی میں 1.5 کروڑ کی تعداد میں وہ دنیا میں ہیں۔ اور یہ بھی ان کے ساتھ عبرت رہی ہے کہ قیصر ٹائٹس نے تقریباً 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد ان کو جو یروشلم سے نکالا تھا، پھر دوبارہ 1948 میں دوبارہ اسرائیل، یعنی تقریباً 2000 سال کے بعد ان کو دوبارہ ایک چھوٹی سی حکومت ملی ہے۔ وہ عبرت انگیز قوم رہی ہے۔ یہ ہمارے لیے کیسے عبرت ہوگی؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ وہ قوم ابھی تک برقرار ہے۔ جی، آپ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس میں عبرت کا یہ پہلو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس معاملے میں دیکھیے، امت مسلمہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ کم سے کم آخر وقت تک حق پر قائم رہے گا۔ تو گمراہیاں، غلطیاں، کمزوریاں وغیرہ وغیرہ ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اب کوئی دوسری امت آنے والی نہیں، بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا تو امت مسلمہ کو پروان چڑھایا گیا۔ اب اس امت کو اگر معزول کر کے پھینک دیا جائے عذاب کا شکار تو پھر کوئی دوسری امت ہے نہیں، لہٰذا یہ امت آخرت تک برقرار رہے گی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اس مہربانی کا صلہ ہمیں اس طرح دینا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے ان بھائیوں کی اصلاح کریں جو غلطیوں کا شکار ہیں۔ جی السلام علیکم شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جادو اس زمانے میں ہاتھ کی صفائی مانی جاتی ہے، کیا اس زمانے میں بھی جادو ہاتھ کی صفائی جیسی ہوتی تھی؟ جادو کے لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ سحر جسے کہا گیا جادو، اردو میں ہم جادو کہتے ہیں، لیکن دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے جادو، ایک ہے میجک۔ انگلش میں میجک کو میجک کہتے ہیں جسے آپ ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں، اور جادو کو بلیک میجک کہتے ہیں۔ بلیک میجک یا جو جادو ہوتا ہے جس کو یہاں پر کنڈم کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کسی کو بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت کے قریب تک بھی لے کے جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ جس جادو کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ بلیک میجک تھا۔ یہ میجک تو اسے شعبدہ بازی کہتے ہیں،
جگلری یا شعبدہ بازی اس کو کہتے ہیں، یہ وہاں پہ مراد نہیں ہے۔ آپ جی السلام علیکم السلام۔ شیخ، آپ نے فرمایا کہ جادو ہو جائے تو پہلے زمانے میں جس طرح جادو ہوتے تھے آج کے زمانے میں بھی کہیں کہیں ایسے جادو ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جادو اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو صرف جادو کے ذریعہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا صحیح علاج کیا ہے؟ کیا قرآن سے بھی جادو ختم ہو سکتا ہے کیا؟ یہ پرانے زمانے میں ایک چیز تھی، رائج تھی اس زمانے میں، اس وقت بھی کچھ نالائق اور بدمعاش قسم کے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ آج آدمی اس لمبے چوڑے چکر میں پڑتا نہیں ہے۔ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، جو لوگ ظاہر ہے کوئی غلط طریقہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور جادو کا توڑ جادو سے تو صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح طریقوں سے دعا وغیرہ کے ذریعے سے، جیسے دیکھیے معوذتین قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں جو جادو کا توڑ کرنے والی ہیں۔ آپ بولیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں سے شیطانیت ہو یا جادو ہو جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 40 دن اگر سورہ بقرہ پڑھائی جائے، کیونکہ ہم لوگ کا جو موضوع سورہ بقرہ پہ چل رہا ہے، 40 دن پڑھائیں گے تو شاید شیطانیت اور جو بھی بلائیں ہیں یہ سب نکل جاتی ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا جانکاری بتا سکتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق دونوں صورتیں پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ایک بار جادو کا تھوڑا سا اثر حضور کے اوپر ہو گیا تھا، یہ صورتیں خاص کر اس سلسلے میں نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا کہ رات کو سوتے وقت قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق قل هو اللہ احد آپ لازماً پڑھ کر پھونک کر اپنے پورے بدن پہ پھیر کے سویا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، صاحب ایمان مومنوں کو اس طرح کے فتنوں سے، شرارتوں سے، جادوؤں سے محفوظ رکھے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔